فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سبحان اللہ. حضرات بڑی محبت سے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم صلاۃ والسلام علیک یا صدر وقار قابل صد احترام بھائیوں برادران اسلام. لمبی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لفظوں میں تقریر کرتا ہوں، عالم نہیں ہوں. عزیز محترم محمد ساجد صاحب، محمد انتظار صاحب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو اس پروگرام میں آ. مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں آپ کو دیکھ کر، اور اس سے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس علاقے، اس گاؤں میں کوئی غلط راستے والا آدمی نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے اس علاقے پر. شہروں میں بربادی ہے، ہر قسم کا سیمپل موجود ہے. تمہارے آباء و اجداد سادے لوگ، بھلے مانس لوگ، ان پڑھ دیہاتی لوگ، ان کی راتوں کی عبادت اور ذکر اذکار، ان کی مسلمانی کا یہ فیض ہے کہ تم لوگوں میں کوئی غلط راستے والا نہیں ہے. ہم آپ لوگ غلط ہیں، ہمارا راستہ ٹھیک ہے. خیبر میل میں کتے کو بٹھا دو، میں بھی کراچی پہنچ جاؤں گا، وہ بھی کراچی پہنچ جائے گا. وہ بٹکٹا ہے، موذی جانور ہے، پلیت ہے، کتا ہے، اور میں اشرف المخلوقات ہوں. میرے پاس ٹکٹ بھی ہے، کپڑے بھی میرے ہیں، وضو کے ساتھ بھی نمازیں پڑھ رہا ہوں. میں بھی کراچی، کتا بھی کراچی. تو بھائی یہ کس فارمولے کے ساتھ کراچی پہنچ گیا؟ اس واسطے پہنچ گیا یہ پاک تو نہیں ہے، مگر یہ گاڑی اس میں بیٹھا ہے جو کراچی جاتی ہے. تو آپ اس گاڑی میں بیٹھے ہیں جو توڑ جنت میں جاتی ہے. اس ماہ مقدس کی عظمت اور شان کیا یہ ہے کہ آج سے 800 سال پہلے کے محدث علامہ عبد الرحمن محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے میلاد کی محفل، یہ محفل ہے. کسی کا عرس نہیں، کسی کی شادی نہیں، کسی کا کوئی سالانہ نہیں، نبی پاک کے میلاد کی محفل. تو محفل کرنے والے یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو گاؤں والے کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں، جس جگہ پر یہ محفل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ 1 سال کے لیے اس گاؤں پر، ان لوگوں پر، اس جگہ پر آپ رحمت کی چادر ڈال دیتے ہیں. جو مصیبت، جو بلا آتی ہے، اوپر چادر سے گزر جاتی ہے. اور یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف نبیوں نے منایا، فرشتوں نے منایا، ولیوں نے منایا، خود رب العلا نے منایا. آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنی نبی کی سنت ہے، روزہ رکھنا نبی کی سنت ہے، حج کرنا نبی کی سنت ہے، میلاد منانا خدا کی سنت ہے، نعت پڑھنا خدا کی سنت ہے، اور درود پڑھنا خدا کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے خدا کے جتنے کام ہیں، نماز ہے، پہلے آئی بعد میں فرض. حج ہے، پہلے کعبہ بنا بعد میں حج فرض. محبوب کی شان پیش کر رہا ہوں.
قربانی ہے، پہلے قربانی ہوئی، بعد میں ہم پر فرض واجب ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، پہلے دیکھا بعد میں ہاتھ کاٹا۔ یہ جتنے بھی کام ہیں پہلے خدا نے دکھائے بعد میں کرائے۔ ایک اس کا محبوب ہے اور اس کا خاص محبوب ہے میلاد والا آقا، جو خدا نے پہلے منایا بعد میں دکھایا۔ کسی نبی رسول کی یہ شان نہیں، اس محبوب کی یہ شان ہے، خدا نے پہلے منایا بعد میں دکھایا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کس انداز سے منایا اور کب منایا، اور سنو اور اپنے آقا پر قربان ہو جاؤ۔ کوئی اور ہے نہیں نا، میں اس پر دلائل ضرورت نہیں ہے۔ حضور کا میلاد شریف شان مصطفیٰ بیان کرو۔ یہاں وہ اڑما ہے ہی نہیں جس کو میں کانٹے نکالوں، وہ یہاں ہے ہی نہیں، مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب نبیوں سے اللہ نے پکا وعدہ لیا۔ کسی ایک آدمی کو کہو نا، کسی ملک کو کہ پکی بات کر، کہ یار بکواس بند کر، مجھے کہہ رہا ہے پکی بات۔ اللہ اللہ ہو کر نبیوں سے معصوم، نبوت اور رسالت کے عہدے پر فیض، اللہ ان سے پکا وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیو جس وقت تمہارے پاس تمہیں حکمت اور کتاب دوں۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور جب آ جائے تمہارے پاس میرا رسول۔ دنیا نہیں بنی، عالم ارواح میں دنیا کے بننے سے پہلے نبیوں کی روحوں کو رب نے اکٹھا کیا۔ ساری کائنات تمہاری میری روحیں بھی تھیں، اکٹھا کر کے رب نے جلسہ کیا۔ دو جلسے کیے، ایک جلسہ توحید، ایک جلسہ میلاد، اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ چھوڑو جی جلسہ۔ لما ثم جاءکم رسول، معلوم ہوا قرآن کی ان آیتوں سے کہ نبی رسول دنیا کے بننے سے پہلے نبی تھے، کہ اللہ نے ان کا نام نہیں لیا، نبیوں کا کہا۔ اور پھر آپ نے رسول کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ثم جاءکم محمد، نہ جب آ جائے تمہارے پاس محمد، نہ جب آ جائے ثم جاءکم رسول، میرا رسول تم میں آ جائے، مصدق لما معکم، تمہاری تصدیق کرتا ہوا، تو تم کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے رسول کی ضرور مدد کرنا اور اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے امتی ہونا۔ نبیوں کو کہہ رہا، اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلال والے نبی اور رسول صاحب کتاب اولو العزم درخواست لے کر کھڑے ہیں، مولا کریم رسول نبی نہ بناتا، اس محبوب رسولوں کے رسول کا امتی بنا دیتا، میرے لیے بڑا اعزاز۔ اور تم جہاں اس گاؤں والے، اڑانگ والے، تم اس محبوب کے امتی ہو، تمہیں درخواست کی ضرورت نہیں دینی پڑی۔ نبی درخواست دے رہے ہیں اس نبی کا امتی بنا، تمہیں درخواست بھی نہیں دینی پڑی، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تمہارا ارادہ بھی نہیں تھا، اور تم وہ سونے کی امت میں پیدا ہوئے۔ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، قال اقررتم، کیا اقرار کر لیا تم نے؟ تساں اقرار ہے نبیوں کر لیا؟ ہاں جان لگا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، پکے وعدے کر لیے اس پر پورے، اور پھرو گے تو نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبیو فَاشْهَدُوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ کتنا پکا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کتنی بڑی ہستی ہے
اور آگے نبی رسول جو پکے ہیں، اللہ پکوں کو پکا کر رہا ہے، کچے کا کیا مقام؟ کچے کا ادراج ہی نہیں ہے یہاں۔ نماز پڑھ کے داڑھی رکھ کے خوش ہو جاتا ہے، نہیں۔ جو رستہ نبیوں نے نکالا اس لین پر چل، اس لین کو ولیوں نے قائم کیا، اس پر چل۔ داتا صاحب نے فرمایا دنیا یک روزہ ہے، ایک دہاڑ ہے، اور ہم روزے سے ہیں، شام کو روزہ کھل جائے گا، ہم کوٹھیاں بنانے کے چکر میں ہیں۔ بطنی وزیر صدر اور نواب کیا کریں گے؟ میں آج تک حیران ہوں کوٹھیاں بنانے والوں پر، صدر بننے والوں پر، وزیر بننے والوں پر میں حیران ہوں۔ او داتا صاحب سے بڑا سردار کون ہے جو حکومت دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں؟ حکومت دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں۔ 2 بجے رات کو جاؤ، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی بتیاں بند، دروازے بند، صدر ہاؤس کے دروازے بند، حویلیاں بند۔ کسی بھی نواب کے دربار پر جاؤ، بتیاں بھی بند، دروازے بھی بند۔ خدا کی قسم رات کو 3 بجے داتا صاحب کے دروازے پر جاؤ، دروازہ بھی کھلا ہے، بتیاں بھی جل رہی ہیں۔ مولوی صاحب کیوں جل رہی ہیں؟ کہ اس واسطے جل رہی ہیں تاجداراں دینا امیراں دے، لوگو تاجداراں دینا امیراں دے، دیوے بلدے صدا فقیراں دے۔ اے نبی و رسولو، اس وعدے پر پکے ہو گئے؟ ہاں جان، پکوں کو اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَشْهَدُوا، اے موسیٰ تو عیسیٰ پر گواہ ہو جا، اے عیسیٰ تو موسیٰ پر گواہ ہو جا، اے آدم تو نوح پر گواہ ہو جا، اے نوح تو آدم پر گواہ ہو جا، اے ابراہیم تو اسماعیل پہ گواہ ہو جا، اے اسماعیل تو ابراہیم کے گواہ ہو جا، تاکہ کوئی پھرے نہیں۔ میرے محبوب کے میلاد کا جلسہ ہے، پھرے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضرت صاحب تشریف فرمائے، جامعہ قادریہ کے صدر مدرس ہیں۔ اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے دین کا وعدہ نہیں لیا، نماز کا وعدہ نہیں لیا، کلمے کا وعدہ نہیں لیا، اپنے محبوب کی وفاداری کا وعدہ لیا ہے۔ اپنے محبوب کی وفاداری کا وعدہ لیا۔ میرے محبوب کے وفادار رہو گے تو بات بنے گی۔ قال فَشْهَدُوا، اے نبیوں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ ہاں ہو گیا، ہاں تو مجھ پر ہاں تو اس پر کہا ہاں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا خالی تمہاری بات نہیں، میری بات بھی، اور قربان ہو۔ اللہ نے فرمایا فَشْهَدُوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اے نبی و رسولو، اب میں اللہ کی بات بھی سن لو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ نبیوں میں خالی ہمیں نہیں بیٹھا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اپنے محبوب کی وفاداری کی گواہوں میں میں بھی شامل ہوں۔ اتنا بڑا رب ہو کر اپنی بڑی بات نہیں کی، فرمایا میرے محبوب کے وفادار ہو گئے ہو اور تم میں بھی گواہوں میں۔ وَأَنَا مَعَكُمْ